سب سے بنیادی اہم ترین چیز ہے. میں سائڈ نہیں لے رہا، میں صرف نزاکت کو بیان کر رہا ہوں. پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر اس مفتی کے پاس، اس دارالافتاء میں، اس جامعہ میں ایک مسلک سے پیٹ نہیں بھرتا تو دوسرے مسلک والے کے پاس، یہاں تک کہ شیعوں کے پاس. مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے. محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، گزشتہ تقریباً 1 ماہ سے ایک موضوع اختیار کیا ہوا تھا، اور ارادہ تو یہی تھا کہ پچھلے جمعے کو اس کا اختتام ہو جائے. لیکن جب میں جمعے سے فارغ ہوا تو ایک دوست نے کہا کہ آج آپ نے یہ تو بتا دیا کہ کیا کرنا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا نہیں کرنا. یعنی آپ نے ازدواجی رشتے کے سلسلے میں ایک دوسرے کے حقوق تو بیان فرما دیے کہ کیا ادا کرنے ہیں، لیکن وہ چیزیں نہیں بتائیں کہ جو اس رشتے میں نہیں کرنی چاہیے. بات بڑی معقول تھی اور بڑی مناسب بات معلوم ہوئی، تو پھر یہ ارادہ ہوا کہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ ایک اور نشست ہوگی اور پھر اختتام کریں گے. اللہ رب العزت نے، جیسے میں نے ہر جمعے کو عرض کرتا ہوں کہ صلہ رحمی اور رشتوں کو نبھانا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت بار بار اس کی طرف واضح انداز میں، اشارتاً نہیں، کنایتاً نہیں، بلکہ واضح انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے عہد کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں تک کہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بات آئی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے حقوق اس قدر بیان کرتے ہوئے پایا، گویا یہ کہ ہمیں محسوس ہونے لگا شاید وراثت میں بھی ان کا اللہ تعالی حق جاری فرمانے. تو جب پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اور دیگر تمام حقوق کو اللہ تعالیٰ اتنی، اور پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں، تو وہ رشتہ جو ساری زندگی رہنا ہے، اس کے بارے میں حضور نے اور شریعت نے کتنی باریک بینی کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ کتنے خوبصورت انداز میں بتلایا ہوگا. یہ آپ خود اس کو امیجن کر سکتے ہیں، اس کو سوچ سکتے ہیں. بہرحال میں نے جیسے عرض کیا، پچھلے جمعے کو تو حقوق کے بارے میں بات کی تھی. اس جمعے کو اور آج کی نشست میں کچھ ایسی چیزیں بیان کرنی ہیں کہ جو اس رشتے کی خرابی کا باعث بنتی ہیں اور جو اس رشتے کو خراب کرتی ہیں چیزیں. یعنی آج وہ بات بیان کرنی ہے جو کام نہیں کرنے. پچھلے جمعے کو وہ کام بیان کیے جو کرنے ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں میں اور ہماری فیملیز کے اندر کثرت سے ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں کے عیوب کو جو ہے ایک دوسرے کو بیان کیا جاتا ہے. دونوں کے عیوب کو، دونوں کی کمی کوتاہیوں کو، شوہر کی کمی کوتاہیوں کو بیوی کو بیان کیا جاتا ہے، بیوی کی کمی کوتاہی شوہر کو بیان کی جاتی ہے. کبھی ساس بیان کرتی ہے بیوی کی کمی کوتاہی شوہر کو، اور کبھی اس کے والدین اپنے داماد کی کمی کوتاہیوں کو بیٹی کو بیان کرتے ہیں. اور اس سے ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو نہ رکنے کا نام نہیں لیتا. فساد کی ایسا بیج پڑتا ہے، فساد کا ایسا بیج پڑتا ہے، بلکہ ہونا اس کا الٹ چاہیے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الکذاب ینمی خیرا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو سچی چغلی کرے. حالانکہ چغلی کیا ہے؟ گناہ. ایک شخص دو لوگوں کی صلح کرانے کے لیے صحیح بات کی چغلی کرے حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جھوٹا نہیں ہے. دو شخص لڑے ہوئے ہیں، ایک شخص پہلے کے پاس گیا، اس کو کہا یار اس کی رائے تو آپ کے بارے میں بہت اچھی ہے، اور پھر دوسرے کے بارے میں کے پاس گیا، اس کو کہا کہ پہلے کی رائے آپ کے بارے میں بڑی اچھی ہے، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کہا. لیسل، حضور فرما رہے ہیں یہ شخص چغلی والا نہیں ہے، لیسل کذاب. اس لیے کہ دونوں کی صلح کرانے کے لیے جو ہے یہ ایک طریقے سے ایک اپنا رول ادا کر رہا ہے. بالکل یہی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں بھی فرمائے، بلکہ فرمایا کہ جو شخص میاں بیوی کو ایک دوسرے سے برانگیختہ کرے، ایک دوسرے سے متنفر کرے، اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور یہی بات ارشاد فرمائی کہ میاں بیوی کے رشتے کو نبھانے کے لیے اگر کوئی اپنی ایفرٹ کرے اور اس کے اندر کوئی خلاف واقع بات کر دے، مثلا بیوی کو اپنے شوہر سے کوئی شکایت ہے، وقت نہ دینے کی شکایت ہے مثال کے طور پہ، تو کوئی ساس ہے یا سسر ہے یا بہن ہے، وہ شوہر کے بارے میں یہ کہے کہ نہیں نہیں وہ تو تمہیں بہت وقت دینا چاہتا ہے، مجھ سے کئی دفعہ کہا لیکن اپنی مصروفیات میں پھنسا رہتا ہے، اور جو مصروفیات ہیں وہ تمہارے لیے ہیں اس کی، حالانکہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں جو ہے کیا آ جائے، رحم آ جائے، اس کے دل میں کوئی حکمت کی بات آ جائے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کھول دیں، اس بات پر کھول دیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الکذاب، یہ جھوٹ نہیں. چاہیے جائے کہ اس کا مخالفت ہو، اس کا الٹ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا الا اخبرکم بافضل من الصلاۃ والصیام والصدقہ، تمہیں میں نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل چیز نہ بتاؤں؟ یہ شوق پیدا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق پیدا فرما رہے، متوجہ فرما رہے. الا اخبرکم بافضل من الصلاۃ والصیام والصدقہ، صحابہ کو فرما رہے ہیں تمہیں میں نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل چیز نہ بتا دوں؟ صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، بالکل. فرمایا اصلاح ذات البین، نماز، روزے اور زکوٰۃ سے بھی افضل چیز ہے اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان میں صلح کروانا. اور پھر فرمایا وفساد ذات البین الحالقہ، کہ لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنا، الحالقہ. حالقہ کہتے ہیں حلق، آپ نے دیکھا ہوگا گنجا کرنے کو عربی میں حلق کہتے ہیں. حلق مطلب سب کچھ اڑ جانا، بال اڑ جاتے ہیں نا، حلق کروا لیا میں نے بھائی، بال سارے کے سارے اڑ گئے. تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ فساد ذات البین الحالقہ، لوگوں کے درمیان میں نا اتفاقی اگر ہو تو سب کچھ اڑ جاتا ہے، برکت اڑ جاتی ہے، رحمت اڑ جاتی ہے، اللہ کی محبت اڑ جاتی ہے، دین میں، نمازوں میں اور دینداری کے اندر توجہ اڑ جاتی ہے. آپ خود بتائیں جب آپ کو کسی کے اوپر غصہ آیا ہوا ہو اور آپ اسی حالت میں نماز آ کر پڑھیں، نماز میں دل لگتا ہے؟ نہیں لگتا. اپنے کام میں دل نہیں لگتا، روزمرہ چیزوں میں دل نہیں لگتا. تو یہ آپس کا فساد، یہ ہر چیز کی لذت کو الحالقہ، اڑا دینے والی ہے. نماز کی لذت کو، گھریلو لذت کو، کھانے کی لذت کو، پینے کی لذت کو، گھومنے کی لذت کو، دنیا میں دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کی لذت کو، ہر اچھی چیز چاہے وہ دنیاوی طور پر ہو یا دینی طور پر، یہ اس کو، اس کی برکت کو، اس کی رحمت کو، اس کے فضائل کو، اس کے ثمرات کو اور اس کے نتائج کو اڑا دیتی، ختم کر دیتی. یہ آپس کا فساد اتنی گندی چیز ہے.
بڑے بڑے لوگ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا اربوں روپے دولت ہے، کروڑوں روپے بینک بیلنس پڑا ہوا ہے، نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، کیا ہے؟ فساد ذات البین، آپس کا فساد ہے، ورنہ دنیا کا ہر قسم کا تعیش اور آرام ان کو ملا ہوا ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں، اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ نماز روزے زکوٰۃ سے بھی افضل چیز۔ اچھا اس سے آپ کو یہ نہ سمجھے، یہ میں بار بار ڈسکلیمر جاری کرتا ہوں کہ یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں فرماتے ہیں کہ یہ فلاں سے بھی افضل کام ہے، یہ اس کا مقصد اس چیز کی اہمیت کو بتلا دینا ہے، اس کی اہمیت کو بتلا دینا ہے، ورنہ نماز اپنی جگہ پر فرض، روزہ اپنی جگہ پر فرض، صدقات اپنی جگہ پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بعض معاملات میں بعض اوقات یہ عمل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ تمہیں فرضیت اپنی جگہ ہے، فرضیت اپنی جگہ ہے کہ بعض اوقات یہ عمل انجام دینے میں تمہیں نماز میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو اس عمل میں ثواب ملے گا، فرضیت پھر بھی نماز کی سب سے زیادہ ہے، یہ مطلب ہے۔ تو پہلا کام یہ کہ آپس کے میاں بیوی کے تعلق کو جتنا ہو سکے مثبت انداز میں خاندان والے ایک دوسرے کے سامنے پیش کریں، اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعنت کا مستحق نہ بنائیں۔ دوسرا جو کام ہے جو نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہمارے آج کل کے نوجوان جن کی شادیاں اب ہو رہی ہیں یا ہوں گی، ان کو میں ابھی سے بتا دوں، وہ ہے بے صبری، صبر نہیں، کسی چیز میں صبر نہیں ہے، رشتوں میں صبر نہیں۔ وہ جو پرانے بزرگ فرماتے تھے، تحریروں میں آتا ہے کہ کم سے کم 3 سال، متوسط 5 سال، اور پھر 7 سال اس رشتے کو انسان ٹائم دیتا ہے، تب آ کے دونوں پٹریوں پر ٹائر آتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک نئے ماحول سے ایک انسان، ایک لڑکی تمہارے گھر میں آتی ہے بالکل ایک اجنبی ماحول سے، اس کو ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا ہے، لڑکیاں بھی بے صبری، لڑکے بھی بے صبرے۔ بعض چیزوں کے اندر صبر وہ بہت غیر معمولی معاملات ہوتے ہیں، بہت غیر معمولی معاملات، وہ آپ حضرات خود سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے نقص اور کوئی ایسے معاملات ہوں، کوئی ایسی جو ہے برائیاں ہوں دونوں میں سے کسی میں یا دونوں میں کہ جو ناقابل برداشت ہوں، آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں، وہاں پر صبر کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ دونوں کا کردار ٹھیک نہیں ہے، میں کھل کے بات کر دیتا ہوں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں صبر کی گنجائش نہیں بنتی، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی بات کہ لڑکی کو آ گئی، جی مجھے ٹائم نہیں مل رہا، فلاں لڑکا کہہ رہا ہے کہ جی جناب یہ کبھی کبھار میرے سے بول لیتی ہے، ان چیزوں کے اوپر جھگڑا کرنا اور آپس کے اندر علیحدگی تک باتیں لے کر جانا دوسرے تیسرے چوتھے مہینے میں، بے صبری ہے۔ مزاج نہیں ملتے، مزاج تو ملانا پڑتا ہے، الائنمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ صحابہ کے مزاج آپس میں نہیں ملتے تھے، آپ خود اندازہ لگائیں، حدیث کی کتابیں آپ پڑھیں نا کبھی، بڑا عجیب، جاء ابو بکر و عمر، ذهب ابو بکر و عمر، سمع ابو بکر و، جہاں ابو بکر کا نام آتا ہے وہاں عمر کا بھی نام آتا ہے۔ ابو بکر و عمر یہاں تک کہ قبر میں بھی دونوں ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مزاجوں کا فرق، مشرق اور مغرب جیسا فرق۔ حضرت ابو بکر انتہائی دھیمی طبیعت کے انسان، انتہائی نرم انسان، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی جسے کہنا چاہیے کہ ہر وقت اپنے اصول اور اپنے قواعد اور اپنی ذات کے حوالے سے، غیرت کے حوالے سے ہر وقت مستحکم، رتی برابر بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔
وہ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے درمیان کوئی ناچاقی ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے اپنے گھر کی طرف جانے لگے. جا رہے تھے راستے میں تو پیچھے سے حضرت ابوبکر منانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، تو گھر کے دروازے تک پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا دروازہ کھولا اور دھاڑ کر کے مارا ان کے، مطلب بند کر دیا دروازہ. حضرت ابوبکر باہر کھڑے ہوئے ہیں، بڑا عجیب. تو اسی کیفیت کے ساتھ، یعنی اس دکھ والی کیفیت کے ساتھ کہ یار میں تو منانے کے لیے جا رہا ہوں، میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا. چلو ٹھیک ہے، اگر ناچاکی ہو گئی تو بات تو سن لیتے. اسی حالت میں جا رہے تھے تو حضور اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، فرمایا کہ لگتا ہے تمہارا ساتھی کسی سے لڑ جھگڑ کے آیا ہے. تو حضرت ابوبکر پاس آ گئے، پہلے پوچھا، حضرت ابوبکر نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا. فرمایا بتاؤ کیا معاملہ ہے. حضرت ابوبکر نے بتا دیا. ادھر حضرت عمر نے جب دروازہ بند کیا، تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا، کہنے لگے یار غلطی ہو گئی، یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا میرے سے، کچھ زیادہ ہی ہو گیا، یعنی کرنٹ کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ لگ گیا ہے. تو وہ گھر کے دروازے سے نکلے، اب میں منانے چلتا ہوں. حضرت ابوبکر کے گھر آئے، وہ ملے نہیں. تو جب حضرت ابوبکر جب اپنے گھر پہ نہیں ہوتے تو ایک ہی جگہ ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو کہنے لگے وہیں ہوں گے. گئے تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہیں اور حضرت ابوبکر بھی گردن جھکا کے بیٹھے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمانے لگے اب بات نہیں ہو پا رہی. یہ انتظار بھی بڑی عجیب چیز ہے. خیر خود کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو منانے کے لیے گھر گیا تھا، ملے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے تھے ابوبکر کو، میری وجہ سے اگر کوئی ایسی بات سرزد ہو بھی گئی تو میری وجہ سے چھوڑ دیا کرو، میرے صاحب کو، میرے دوست کو میری وجہ سے چھوڑ دیا کرو، کچھ نہ کہا کرو. یہ خاص فضیلت ہے جو اس کائنات میں صرف ابوبکر کے حصے میں آئی اور کسی کے بھی حصے میں نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپس کی ناچاکیاں تو صحابہ میں بھی ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ سے فرمایا مجھے پتہ چل جاتا ہے تم مجھ سے ناراض جب ہوتی ہو. تو حضرت عائشہ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ کہتی ہو نا کہ وربی محمد، کہ محمد کے رب کی قسم، تو اس کا مطلب ہے موڈ ٹھیک ہے. اور جب تم یہ کہتی ہو نا وربی ابراہیم، کہ ابراہیم کے رب کی قسم، اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے کچھ. تو یہ تو آپس میں نبی کی زوجات میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن بات کرنے کی بات یہ ہے تو دیکھو نا آگے سے حضرت عائشہ نے بھی پھر کہا یہ کہ یا رسول اللہ میں آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، بس آپ کو نہیں چھوڑتی. یعنی یہ کہ اس رشتے کے اندر صبر سب سے بنیادی اہم ترین چیز ہے، بے صبری ہے. اور ہم تو اب ہر کام میں بے صبرے ہو گئے. ہماری پوری قوم اس رشتے کے علاوہ، میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ہر چیز میں بے صبری ہے. لائن میں اس قوم کو بے صبری ہے، ٹرین میں اس قوم کو بے صبری ہے، جہاز میں اس قوم کو بے صبری ہے، ٹھیک ہے نا جی، انتظار گاہوں میں اس قوم کو بے صبری ہے، غسل خانوں میں اور باتھ روم میں اس قوم کو پتہ نہیں کون سے بھائی جناب کوئی ایجادات ہو رہی ہیں. حال کیا ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے. ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس. تو بے صبری پن اس رشتے کے اندر بہت بری چیز ہے. دوسرے تیسرے مہینے میں فون آنا شروع ہو جاتے ہیں مفتی صاحب بن نہیں رہی. بھائی بناؤ، بنانی پڑے گی. یہ عہد ہے، اللہ کا نام لے کر عہد کیا ہے گواہوں کو بنا کر، یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے. تو دوسری چیز جو نہیں کرنی وہ بے صبری. تیسری چیز زبان کا صحیح استعمال. زبان کا غلط استعمال یہ اس رشتے کو تباہ کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے. اور زبان ایک ایسی چیز ہے جو فساد کے لیے سب سے بنیادی محرک ہوتی ہے ہر چیز کے اندر. ہر چیز، صرف میاں بیوی میں نہیں، دو دوستوں میں بھی، بھائی بھائی میں بھی، باپ بیٹے میں بھی، ہر چیز میں. اور اس معاملے کے اندر اللہ تعالی نے مرد کو کچھ فوقیت دی ہے.
اگر مرد غلط زبان استعمال کرتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، اس کا وبال ہو سکتا ہے اس کے اوپر آئے، لیکن یہاں پر عورت کو چاہیے کہ برابری پر نہ اترے، زبان کے معاملے میں تھوڑا سا کم تر رہے، تھوڑا سا نہیں بلکہ کم تر رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر اس کا اختیار اس نے اس طاقت کو کر لیا تو تیرا بھی گھر خراب ہوگا، اس کا بھی گھر، دونوں برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے جب زبان کا غلط استعمال اگر مرد کرتا ہے وہ بھی غلط ہے، عورت اگر آگے سے کرتی ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن عورت کو چاہیے کہ اس معاملے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو جھکائے۔ میں سائیڈ نہیں لے رہا، میں صرف نزاکت کو بیان کر رہا ہوں کہ یہاں نزاکت تھوڑی سی ایسی ہے کہ اگر غصہ زیادہ آ گیا اور عورت نے ایک کی 10 سنا دی تو اب اس کی غیرت، اگر طلاق دے دی پھر، اور دے دیتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر اس مفتی کے پاس، اس دارالافتاء میں، اس جامعہ میں، فلاں جگہ، اور پھر ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، پھر ایک مسلک سے پیٹ نہیں بھرتا تو دوسرے مسلک والے کے پاس، یہاں تک کہ شیعوں کے پاس۔ تو بھائی ایسی حرکت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور چوتھی چیز اور آخری چیز وہ یہ کہ ایک دوسرے کے بڑوں کا ادب کرنا۔ بے ادبی ماں باپ کی، عورت کو شوہر کے والدین کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، اور شوہر کو عورت کے والدین کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بالفرض والمحال ادب نہیں کر سکتی تو بے ادبی بھی نہ کرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ انتہائی خسیس پن اور بہت ہی زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ بری بات ہے، اس کو منع فرمائے۔ دیکھو جب رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا تو دونوں کے والدین دونوں پر حرام ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ساس سسر سے نکاح کرنا جائز تو نہیں ہے دونوں کا؟ کیوں؟ کہ اس رشتے میں اب ایک ایسی طاقت شامل ہو گئی کہ جو حقیقی والدین تو نہیں ہیں لیکن والدین سے کمتر بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ دونوں کے لیے یہ موم بتی مافیا جو ہے نا، عورت مارچ مافیا، سمجھ رہے میری بات؟ یہ آپ کو ایسی پٹیاں پڑھائے گی، یہ آتے ہیں ہر سال یہاں پہ جمع ہوتے ہیں، یہاں یہ کلفٹن کے پارکوں میں اور جناب 5 اسٹار ہوٹلوں میں ایسی پٹیاں اس قوم کو پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ موم بتی مافیا کا یہی کام ہے کہ یہ بدتمیز بنائے گی۔ مثلا وہ جو نعرے لکھے ہوتے ہیں کہ اپنا کھانا خود گرم کرو، آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی شوہر کے لیے کھانا گرم نہیں کرو، ایئرپورٹ میں، فلائٹ میں، اور جناب ریسٹورنٹس میں، اور جناب اسی طریقے سے ایئر ہوسٹس بن کر دنیا کے آگے کھانا گرم کرو اور ذلیل ہو، اور شوہر کا کھانا گرم نہ کرو۔ تو یہ موم بتی مافیا ایسے پٹیاں پڑھاتی ہے۔ یہ آج کل کے سو کالڈ فیمنسٹ جسے کہتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات، یہ جو آتے ہیں سال میں 1-2 دفعہ 10, 15, 20 ارب ڈالر بٹورنے کے لیے انٹرنیشنل NGOs سے، اور نہ دین سے ان کا کوئی تعلق، نہ شریعت سے کوئی تعلق، اور نہ اخلاقیات سے کوئی تعلق۔ یہ اچھا، ان میں سے مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی عورتیں ہوتی ہیں وہ سب مطلقہ ہوتی ہیں، سب کے گھر خود اجڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے۔ تو اس قوم کی بچیوں کے گھر اجاڑنے کے لیے ایسے نعرے اور ایسی جناب کمپینز چلائی جاتی ہیں کہ بھئی تمہارے ماں باپ ہمارے، تمہارے ماں باپ تمہارے ماں باپ، ہاں ٹھیک ہے تمہارے ماں باپ تمہارے ماں باپ، لیکن تمہارے ماں باپ یہ وہ عام ماں باپ نہیں ہے جس طرح دوست کے ماں باپ ہوتے ہیں، جس طرح کسی جناب سہیلی کے ماں باپ ہوتے ہیں، جس طرح جو ہے کلاس میٹ کے ماں باپ ہوتے ہیں، یہ عام ماں باپ نہیں، ان کا کچھ تقدس ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے بڑوں کا ادب کریں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان چیزوں کو جب انسان اختیار کرے گا، نیک نیتی کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان رشتوں میں برکت ڈالیں گے۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے تمام امور کو آسان فرمائے اور ہمارے تمام امور میں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔